السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ زندگی میں، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ اب کامیابی کے چند اصول ہیں۔ ہر شخص یوں ہی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اسے کچھ اصول کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے چند اصول پیش کرتا ہوں جن پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو بھی شخص ان پر عمل کرے گا امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کی منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں، اس کے بارے میں سوچیں، کما حقہ سوچیں، جیسا سوچنا چاہیے پورے غور و فکر کے ساتھ۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر استخارہ کیجئے، اس سے بہتر پلاننگ اور اس سے بہترین سوچ کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اگر ہم نے بغیر سوچے کوئی کام کیا ہے تو کام ضرور ہوگا، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری خود قبول کریں۔ اگر ہمیں اس کام میں نفع ہوتا ہے، بینیفٹ ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، اور اگر نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس نقصان کا ٹھیکرا ہم کسی دوسرے شخص پہ پھوڑ دیں کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا اس شخص کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، نہیں، بلکہ میری اپنی غلطی کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ ذمہ داری ہمیں قبول کرنی ہوگی۔ ہم اس ذمہ داری کو قبول کریں گے تو آئندہ اس غلطی سے محفوظ رہیں گے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے کچھ ملے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بغیر محنت سورج کی روشنی اور ہوا ہی مل سکتی ہے، اس کے سوا سب کچھ محنت سے ملے گا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ التأویل، الہی انہیں یعنی حضرت ابن عباس کو کیا قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ کب، کہاں اور کس بارے میں نازل ہوئی ہے، سب معلوم ہے مجھے ہر آیت کے بارے میں، لیکن پھر بھی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ دنیا کے دوسرے کنارے ایک شخص رہتا ہے جیسے قرآن مجید کے بارے میں وہ معلوم ہے جو مجھے معلوم نہیں، تو میں اونٹ خرید کر اس کے پاس جاؤں۔ تو یہ محنت کرنا کہ اگر کسی سے معلوم ہو جائے کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے اور میرے پاس نہیں ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی محنت کرنا۔ اب ایک اور اصول، چوتھا اصول ہے کوشش کریں اور کرتے رہیں، کرتے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہم۔ علم کے لیے کوشش کریں، کوشش کرنے والے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے، اور یہ راستہ چاہے علم، تقوی، معرفت اور قرب کا ہو، یا ہم جس شعبے میں بھی ہوں، ہم جس کام میں بھی کر رہے ہیں، جس کام میں بھی محنت کر رہے ہوں، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ فارابی نے کہا کہ ایک کتاب کو میں نے 100 مرتبہ پڑھا پھر وہ مجھے سمجھ میں آئی، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20، 50 مرتبہ میں نہیں، 100 مرتبہ میں وہ کتاب سمجھ میں آئی ہے۔ علامہ ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھر سے مدرسے دوڑتے ہوئے جاتے تھے تاکہ وقت بچ جائے۔ ہاں، اگلا اصول یہ ہے جب محنت کرنی ہے، جس شعبے میں محنت کرنی ہے اس شعبے کے ماہرین جیسی محنت کریں۔ اگر مجھے تجارت کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، یا مجھے علم حاصل کرنا ہے، یا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وکیل بننا ہے، تو دیکھیں کہ سب سے بڑا تاجر کون ہے، سب سے بڑا بزنس مین کون ہے، اور مجھے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو سب سے بڑا اسپیشلسٹ کون ہے، مجھے وکیل بننا ہے تو سب سے بڑا وکیل کون ہے، مجھے انجینئر بننا ہے سب سے بڑا انجینئر کون ہے، مجھے عالم مفتی بننا ہے تو سب سے بڑا، سب سے تقوی والا، سب سے بہتر صلاحیت والا عالم و مفتی کون ہے۔ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اچھے طریقے سے اس کی اسٹڈی کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں پوری تحقیقات کریں کہ یہ شخص اتنا بڑا کیسے بنا ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو ہم اس جیسا بن سکتے ہیں۔ جی، اگلا اصول ہے کام کریں مگر اچھے طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے کام کریں جو خوبصورت، مفید اور اچھا ہو۔ چیزوں میں خوبصورتی، جمال اور کمال ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ چھٹا اصول ہے۔ اور آخری اصول، کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی مایوس نہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں
ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم زراعت کر رہے ہیں، یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں تو ہم مایوس نہ ہوں۔ مایوس آدمی اپنی کامیابی کے دروازے خود بند کرتا ہے، مایوس آدمی اپنی کامیابی کے دروازے خود بند کرتا ہے۔ بار بار ناکامی کے بعد بڑی کامیابی ملتی ہے۔ کسی کے کہنے پہ مایوس ہونا بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ پہ تماچا مارنا۔ ناکامی کا جواب کامیابی ہے۔ تو یہ چند اصول تھے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں، آپ ان پر عمل کیجئے اور کامیابی اپنے سامنے اور اپنے دروازے پر دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔